حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے آگے قسمیں اٹھائیں کہ اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا۔ جب شیطان نے اللہ کے آگے قسمیں اٹھائیں تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اب انسان تو امتحان میں پڑ گیا کہ شیطان قسم اٹھا رہا ہے آگے سے بہکائے گا، پیچھے سے بہکائے گا، دائیں بائیں سے بہکائے گا، تو انسان اب کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اوپر اور نیچے کی سمت کو بھول گیا۔ اس نے دو سمتوں کا ذکر نہیں کیا، دو سمتوں کو بھول گیا ہے، وہ اوپر اور نیچے کی جو سمت ہے۔ میرا بندہ دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے گا تو ہاتھ پھیلانا یہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، تو میرے بندے کے ہاتھ ابھی تک نیچے نہیں گئے ہوں گے، وہ مجھ سے معافی مانگ لے گا تو نیچے جانے سے پہلے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح اگر وہ آ جائے میرے در پہ سجدہ ریز ہو جائے، نیچے گر جائے، تو وہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں سے پر شرمندہ ہو جائے، تو اس کے سر اٹھنے سے پہلے میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان نے انسان کو بہکانے کی ایک قسم اٹھائی ہے، وَبِعِزَّتِهِ، کہ اللہ کی عزت کی قسم شیطان نے کہا میں انسان کو بہکاؤں گا، تو رحمان نے فرمایا کہ سن لو، میں اللہ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں کہ گنہگار بندہ بتقاضۂ بشریت گناہ کرتا رہے گا، جب وہ شرمندہ ہو کر میرے در پر آ کے مجھ سے معافی مانگے گا تو معافی مانگنے کے بعد فَبِعِزَّتِهِ وَبِجَلَالِهِ، میں نے دو قسمیں کھائی ہیں، دو نام لیے ہیں کہ میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے، تو یہ رحمت والی صفت ایک ایسی صفت ہے جس کے دو نام ہیں، باقی کسی صفت کے بھی دو نام نہیں ہیں، رحمت والی صفت کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بچیوں کو پردے کے اندر درس دے رہا تھا، میں نے بچیوں سے پوچھا دنیا کے اندر سب سے آسان کام کون سا ہے، کیا کام ہے؟ تو بچیوں نے کہا سب سے آسان کام دنیا کا جو ہے وہ ہے ماں کو منانا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ماں اگر اپنے بیٹے پہ ناراض بھی ہو جائے تو اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، کہ اس نے کپڑے تبدیل کیے ہیں یا نہیں، تم لوگوں نے اس کے کپڑے ٹھیک کیے ہیں یا نہیں، اس کا بستر ٹھیک کیا ہے نہیں۔ اوپر سے تو وہ ناراض نظر آتی ہے، لیکن اندر سے دوسروں سے، اس کی بہنوں سے، اوروں سے پوچھتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے نے کچھ کھایا، میرے بیٹے نے کچھ پیا، میرے بیٹے نے آرام کیا یا نہیں، وہ دوسروں سے پوچھتی رہتی ہے۔ اسی لیے کہ ماں کو منانا بہت آسان ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، وہ پوچھتی رہتی ہے، وہ نرم دل ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو منانا ہے تو ماں کے پاس چل کر آنا ہوگا، اور چل کر آنے کے بعد زبان کے ساتھ ماں کو کہنا ہوگا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ماں تو مجھے معاف فرما دے، تو ماں اس کو معاف فرما دے گی۔ تو اگر ماں معاف نہ کرے تو وہ ماں کا جسم دبانے لگے، ماں کے پاؤں پکڑنے لگے، کہے ماں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو ماں معاف کر دیتی ہے۔ اگر ایسے بھی بڑی غلطی ہو تو اگر بچہ ماں کے آگے دو آنسو بہا دے تو وہ ماں
اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی آنسوں کو صاف کرتی ہے، کہتی ہے بچہ رو نہ، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا تو ماں کے پاس تو چل کر بھی آنا ہوتا ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے، زبان سے بولنا پڑتا ہے، اس کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں۔ اس سے بھی ایک اعلیٰ ذات ہے، اس سے بھی ایک بڑی ذات ہے کہ جس کے پاس نہ چل کر آنا ہوتا ہے، جس کے نہ پاؤں دبانے ہوتے ہیں، کہ اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہیں بھی بیٹھ کر اپنی دل کے اندر شرمندگی کرے، ندامت کرے، کہ زبان سے بھی نہ کہے، دل کے اندر کہے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو رحمان ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ اتنا کہنے سے اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تو معاف کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ معافی دینے پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں گلی سے گزر رہا تھا، تو گلی کے میں ایک دروازہ تھا، تو اس دروازے میں ماں اپنے بچوں کو مار مار کر دھکے دے دے کر باہر نکال رہی تھی، اور کہہ رہی تھی تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، تو نے بڑا تنگ کیا ہے ہم کو، تو بات نہیں مانتا، تو نافرمان ہو گیا ہے، چل دفع ہو جا، نکل جا۔ اس نے دھکے لگا لگا کر، دھکے دے دے کر اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو ماں اس کو دروازے کے باہر چھوڑ کر اندر چلی گئی، بیٹا بھی تھوڑی دیر چلا گیا، چند قدم آگے چلا گیا، دوسری گلی مڑنے سے پہلے واپس آ گیا، اس دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا ابھی تو تیری ماں نے تجھے مار مار کے دھکے دے دے کر نکال دیا ہے، تو پھر واپس کیوں آ گیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے ہر چیز مل سکتی ہے، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، دولت مل سکتی ہے، نوکری مل سکتی ہے، سب کچھ مل سکتی ہے، لیکن مجھے میری ماں کی محبت اس دروازے کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ مجھے ماں کی محبت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے اگر مجھے ماں کی محبت ملے گی تو اسی دروازے سے ملے گی، تو میں اسی لیے اس دروازے پر آ گیا ہوں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے، کہ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ وہاں دروازے کے آگے سو گیا، اپنا سر دہلیز کے اوپر رکھ کر سو گیا، نیند کر رہا ہے یا سویا ہوا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کی ماں دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا وہاں سویا ہوا ہے۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے ابھی نکال دیا ہے، دھکے دے کر نکال دیا ہے، تو ابھی تک یہاں پڑا ہے۔ اس بچے نے کہا ماں میں نے سوچا ہے مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مجھے دنیا کی ہر شے مل سکتی ہے، لیکن اگر میں اس دروازے پر چلا گیا، اس دروازے سے چلا گیا، تو مجھے ماں کی محبت، ماں کی ممتا کہیں نہیں ملے گی۔ تو اگر مجھے ماں کی محبت ملے گی تو میں نے سوچا وہ اس دروازے سے ملے گی، تو اس ماں کی محبت کو پانے کے لیے میں نے اس دروازے کو نہیں چھوڑا، اس دروازے پر سو گیا۔ ماں نے پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، چل تو میرا بیٹا ہے، تیری میں نے غلطی کو معاف کر دیا ہے، تو آ جا۔ دیکھو یہ ماں ہے، ماں اپنی اولاد کے ساتھ کتنا محبت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ایک ماں سے زیادہ 70 ماؤں جتنا انسان سے محبت کرتا ہوں۔ آؤ میرے بھائی اللہ کے دروازے پر، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دے کر خوش ہوتا ہے۔